سورہ نوح میں آیت نمبر 24، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہرگز نہیں چھوڑنا، آلِهَتَكُمْ، اپنے ان سرکاروں کو، کوئی فلاں سرکار ہے، کوئی فلاں سرکار ہے، ان کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ پانچوں کے نام لے رہے ہیں وہ، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام ہیں 5 بزرگوں کے، ان کو مت چھوڑنا۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام ان 5 کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یہ 5 بزرگوں کا قصہ کیا ہے؟ یہ 5 بزرگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 نیک بزرگ تھے، اور یہ ابھی دیکھیں آغاز تھا، ابھی یہ وہ وقت تھا جب شرک کا نشان بھی نہیں تھا دنیا میں، شرک کا کسی کو نہیں پتا تھا شرک ہوتا کیا، سب توحید پر تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ شرک کی شیطان ابلیس جو ہے، شرک کی کسی بچے کو پکڑ کے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آؤ فلاں جگہ کوئی ایسا دربار ہے جہاں سے خزانے ملتے ہیں، وہ بچے کے پاس بھی اتنا علم ہوتا تھا کہ شیطان ابلیس کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو شرک کی دعوت دے سکے، اس حد تک علم تھا۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، جب علم توحید ہوتا ہے تو نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب علم توحید نہیں ہوتا تو پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، یہ بات آپ کو کسی وقت سمجھ آئے گی اگر آپ اسی طرح لگے رہے علم حاصل کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ اللہ دیتا ہے۔ کتابوں کے رٹے لگانے سے بہت سارے دیکھے ہم نے، کتابوں کے کیڑے ہیں اور گمراہ، اپنے دور کے بڑے گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ابلیس کو جرت نہیں ہوئی، اکیلا دور دراز رہتا تھا، جرت ہی نہیں ہوتی تھی کسی بچے کو پکڑ کے گمراہ کر دے، یا کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو۔ اور یہ 5 علماء تھے، بزرگ تھے، اہل علم، نیک لوگ، بزرگوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اور شیطان اور گمراہ لوگوں سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ تو یہ 5 بزرگ یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ وہ لوگ، ان لوگوں سے غلطی کیا ہوئی؟ اس دور میں جو بدعت، چھوٹی سی ان سے بدعت ہوئی جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دروازہ کھلا، ان سے بدعت یہ ہوئی کہ بزرگوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت تو شریعت میں ہے، لیکن اس محبت میں تھوڑی سی حد سے گزر گئے، تھوڑا سا حد سے گزر گئے، ان کے احترام میں تھوڑا سا غلو کر بیٹھے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، جو چیز جتنی ہے اتنی رکھو، اس کو شریعت میں جو چیز جتنی ہے اتنی رکھو، جذباتی مت بنو۔ ایک آدمی سے کیا ہوا؟ شلوار ٹخنے سے نیچے ہو گئی، جذباتی بن کے تو نے جہنم کا کام کر دیا، جتنا ہے اتنا اس کو سمجھے۔ ایسے تو نہیں کہ اس نے شرک کر دیا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی کسی آدمی سے، جذباتی ہو گئی، کوئی گناہ دیکھ لیا بہت جذباتی ہو گئی، کوئی دین کا کام کیا تو تھا مستحب، جذباتی ہو کر اس کے اوپر لگ گئے۔ فرض کے درجے کا تھا، جس طرح فرض، یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے جنگیں کس چیز پر ہو رہی ہیں؟ آپ کسی سے پوچھ لو بھائی آپ کا جھگڑا کیا ہے، آپ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبندی ہے، آپ اس سے لڑائی کس چیز کی؟ رفع الیدین کی، آمین کی۔ اچھا چلو علماء کے پاس چلتے ہیں،
पूछते हैं उनसे, ये आमीन रफलदैन अकीदे में कौन सा दर्जे का है? उलमा के पास जाएं तो वो कहेंगे ये मुस्तहब है। तो मुस्तहब को मुस्तहब का दर्जे में रखो ना। एक आदमी मुस्तहब अमल नहीं कर रहा तो आप इतने हो गए जिस तरह इंडिया ने बॉर्डर पे हमला कर दिया और बस सब कुछ छोड़ के, खाना पीना छोड़ के पहुंचो बॉर्डर पर। उसको उतने दर्जे में रखो, उसको समझाओ, सुन्नत बयान करो, उसको हदीस सुनाओ। इतने जज्बाती क्यों बनते? उस वक्त जज्बाती नहीं बनते जब वो नजर न्याज गैरुल्लाह की करता है। गुस्सा उस वक्त आता है जब वो रफल दैन नहीं करता, आमीन नहीं करता। जब देखा नाक के नीचे हाथ बांधा हुआ, सर से लेकर पांव तक आग लग गई, और जब देखा किसी मजार पे खड़ा दुआ कर रहा है, यूं गुजर गया, बस ये तो इनका काम है, कोई मसला नहीं हुआ। ये है गुलू, इफरात तफरीत। जिस चीज को जो दर्जा देना है वो दो। उन लोगों ने नेक लोगों की मोहब्बत में गुलू किया, तो जब नेक लोग फौत हो गए तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। और आपको पता ही है कौन सा दौर है। खाना पीना कैसे होता था? हाथ के साथ, बाजू की ताकत के साथ। जंगल में जाएंगे आप, शिकार करके लाएंगे, ताजा गोश्त खाएंगे, भून कर कच्चा पक्का आग पर। और ये तो आगाज है दुनिया का उस वक्त, और अभी तक ये सिस्टम चलता रहा है। सब कुछ छोड़ के बैठ गए, अफसोस में बैठे हैं। इब्लीस आ गया साथ वाले गांव के किसी बूढ़े आदमी बुजुर्ग की शक्ल बनाकर, और बीच में आकर बैठ गया। उसने कहा, मशवरा दिया कि ऐसे करें, इन बुजुर्गों के हम मुजस्समे बना लेते हैं, तस्वीरें, और एक जगह पर गाड़ देते हैं, वहां जाकर हम जियारत किया करेंगे। जब हम उनको देखा करेंगे तो हमें नेकी याद आया करेगी, हमें भी नेकी करने का शौक बढ़ेगा। चलो ये फौत हो गए तो इनकी शक्लें देखकर हमें फिर नेकी का जज्बा आ जाएगा। यानी मजार बना लिए, 5 मजार। मजार कहते हैं उस जगह को जहां जियारत करने के लिए आना जाना लगा हो। तो उनको ये मशवरा अच्छा लगा। यानी हम जो ये करते रहते हैं ना कि इसका क्या हरज है, इसकी कोई दलील है कि ये हराम है? कहां आया है ये मना है? कहां आया ये मना है? तो जब ये चीजें इस तरह की बातें करने लग जाते हैं फिर रास्ते खुले हो जाते हैं। तो एक वक्त आया, अभी भी इब्लीस ने ये काम तो करवा दिया, किसी को ये कहने की उसे जरूरत नहीं हुई कि ये कुछ करते हैं, इनको अल्लाह ने कोई ताकत दी है करने की, ये जरूरत नहीं हुई उसे अभी, क्योंकि इल्म तौहीद मौजूद था। एक वक्त आया वो सारी नस्ल खत्म हो गई, यानी नई नस्ल आ गई। और अब ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं कि ये बुत कैसे बने थे, ये मुजस्समे किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे। जिस तरह हमारी नई नस्ल को पता ही नहीं है पाकिस्तान बना कैसे था। तो अब शैतान आ गया, उनको समझाने लगा कि ये लिबरलिज्म के लिए बना था, ये तो इस्लाम से जान छुड़ाने के लिए बना था कि हम यहां जिस तरह मर्जी करें। वो जहन भूल गए जो पहले जहन था। तो क्या हुआ, अब शैतान सबको पट्टियां पढ़ाने लगा कि इससे बारिश होती है, इससे बच्चा आता है, इससे ये मुराद पूरी होती है, उससे वो मुराद पूरी। हत्ता कि देखते ही देखते सारी कौम उन 5 बुजुर्गों की इबादत में लग गई। लोग इबादत नहीं कहते हैं, जब वलियों को बुजुर्गों को पुकारते हैं वो इसको इबादत नहीं कहते, अल्लाह कहता कि ये इबादत है। वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन, कि जिस दिन जब लोगों को जमा हशर के मैदान में जमा किया जाएगा, ये सारे बुजुर्ग औलिया इनकी इस इबादत का इनकार कर देंगे। अल्लाह कहते हैं ये इबादत है, वो कहते हैं हम इबादत थोड़ी करते हैं, ये तो एक अमल है, अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, हम उनको इसलिए पुकारते हैं। तो अब नई नस्ल में शिर्क उरूज
उरूज पर चला गया। यानी कौन है, किसको पुकार रहे हैं? शैतान को पुकारते हैं। 5 बुजुर्गों को पुकारते हैं। 5 बुजुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, और अल्लाह ने रसूल भेजा इन 5 बुजुर्गों से मना करने के लिए। यह है वो पंचतन पाक का अकीदा कि किसी भी दौर में 5 हस्तियों को ले लो और उनके छठा बीच में ना आने दो। यानी उस दौर में और भी तो नेक लोग थे, 5 पकड़े उन्होंने, सिर्फ छठा नहीं है। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो सारे औलिया हैं, उस वक्त तो शिर्क था ही नहीं। तो अल्लाह ने रसूल भेजा, पहला रसूल नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहला रसूल है, उसके बाद रसूलों और नबियों का सिलसिला चला है। और किस काम के लिए भेजा? कि इन 5 औलिया से इनको मना करो। जब वो आए तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम पर क्या फतवा लगाया कि ये गुस्ताख है, ये बेदीन है नाउजुबिल्लाह, और अपनी कौम को ऐलान किया सबने, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने इन बुजुर्गों को मत छोड़ो। आलिहा का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कुरान ने इन सब के लिए आलिहा का लफ्ज इस्तेमाल किया। जिसको भी लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, नजर नियाज करते हैं, कुरान की जुबान में उसे आलिहा कहा जाता है। वो कहें गरीब नवाज कह लें, गौसे आजम कह लें, दाता कह लें, जो मर्जी कह लें, पंचतन पाक कह लें, कुरान इनको आलिहा कहता है, इन नामों को। और कुरान ने यह भी बताया, इन हिया इल्ला अस्माउन, ये सिर्फ नाम है, इनमें हकीकत कुछ नहीं है। सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ये घड़े हैं नाम, हकीकत कुछ भी नहीं है इनकी। तो वो तो डट गए। ये अल्लाह ताला ने उनकी ये बात कुरान में नाजिल फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई है, और इस कौम को सुनाई है, इस उम्मत को, कि उन्होंने भी यही कहा था कि डट जाओ, ला तज़रुन्ना, हरगिज़ नहीं छोड़ना इन सरकारों को, लगे रहो। नाम लिए, फिर ये 5 के नाम लिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन 5 की निशानदही फरमा रहे हैं कि ये 5 मुशरिकीन मक्का जो है, मुशरिकीन अरब, उनके पास मौजूद है। उनके पास कैसे आए? अब एक और बात आखिरी, कि हमें तो ये पता चला है कि अरब लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी इब्राहिम के पोते हैं सारे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अभी तक उनको वो याद रखते थे और कहते थे हम इब्राहिम के दीन पर हैं, और सहाबा को कहते थे बेदीन हो गए नाउजुबिल्लाह, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से निकल गए। इतना कुछ उनको याद था, उनको ये याद नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था। वो तो बुत शिकन है, बल्कि ये अरब लोग सारे ही बुत शिकन थे, बुत के करीब नहीं लगते थे, बुत की इबादत, इन चीजों के पीछे नहीं लगते थे ये। लेकिन इनमें भी ये चीज आ गई। आई कैसे? एक इनमें इल्म वाले लोग खत्म हो गए अरबों के अंदर। आप देखें कि नबियों का सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कितना लंबा चला है, याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, और नबी जितने भी नबी आए फिर उसी तरफ आए बनी इसराइल में, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में। और इधर नबी कोई नहीं आया, इधर सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम आए थे, खाना काबा बनाया, उसके बाद अरब इसी तरह रहे, आखिरी नबी आया। इस इतने लंबे अरसे में ये शुरू में ये लोग शिरक के करीब नहीं गए। इनको याद था कि हम इब्राहिम की औलाद हैं, हम इब्राहिम के दीन पर हैं। इनमें शिरक कैसे आया? यानी एक नबी की औलाद शिरक कैसे करने लग जाती है? और हम समझते हैं कि हम तो अहले हदीस हैं, बस नाम लगा लो, बैज लगा लो यहाँ, जिस तरह उन्होंने अहले सुन्नत का नाम की इबादत कर रहे हैं, इधर भी कुछ लोग अहले हदीस नाम की इबादत करते हैं, और बस मासूम हो गए। कुछ नहीं, हमारे अंदर तो कुछ आ ही नहीं सकता, गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि हम तो नाम देख लो हमारा क्या है। अगर हमारी कोई गलती निकाले, हम नाम निकाल के दिखाते हैं, देखो गुस्ताख, अहले हदीस का गुस्ताख। अहले हदीस तो एक मुकद्दस चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं। आइम्मा हदीस का एक मुकाम है, मकाम है अहलुल हदीस का,
لیکن وہ میرا بھی وہی مقام ہے جب میں ان کی مخالفت کرتا رہوں۔ عربوں کے اندر علم والے لوگ ختم ہو گئے تھے، جو بتاتے تھے، عقیدہ بتایا کرتے تھے۔ میں عقیدے کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جب عقیدہ بتانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے پھر یہ سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ عقیدہ بتانے والے لوگ اب کتنے ہیں ہم میں؟ ایک وقت تھا ہمارے علماء، چاہے پنجاب سے کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی دلی سے سندھ میں آ رہا ہے، کہیں بھی جہاں بھی جاتے تھے عقیدہ بیان کرتے تھے۔ یہ جو سارا سندھ تھر پارکر تک اہل توحید ہیں، کیا بیان کرتے تھے شیخ بدی رحمہ اللہ؟ کہ سود چھوڑ دو، کپڑے دھو لو، خوشبو لگا لو، اس طرح کی باتیں سناتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پہلے توحید ہے۔ پیدل جاتے تھے، آج تک، آج اس تاریخ میں، آج 2017 18 ہو گیا نا، 2018 میں آج بھی تھر پارکر کا سفر آسان نہیں ہے، بسوں میں چلے جائیں، اور وہ اس دور میں 1960 1950 پیدلوں کے سفر وہاں گئے ہیں، اور راجستھان کے اندر تک گئے، بارڈر کراس کر گئے، دعوت توحید اور تبدیلی ایک آدمی تھے۔ آج تنظیمیں لگی ہیں، 50-20 تنظیمیں ایک ہی گاؤں کے پیچھے لگی ہیں کہ اس کو اکھاڑنا ہے، ان لوگوں کا کچھ کرنا ہے، ان کا پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں، ان کا سارا مال نکال لیتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ ایک عالم پورا سندھ اور آگے ہندوستان تک اور پورے پاکستان میں پھر باہر تک اس کا علم پھیلا۔ علم والے جب، عقیدہ بیان کرنے والے جب ختم ہو جاتے ہیں پھر جو ہے اس قوم کی تباہی آ جاتی ہے۔ جب عقیدہ بیان کرنے والے لوگ عربوں میں ختم ہو گئے تو پھر کن جگہ کون لیتے ہیں؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، قصے کہانیاں والے۔ پھر ایک بزرگ تھا، اس کا نام تھا عمر بن لحی، عبادت بہت کرتا تھا، ہر وقت خانہ کعبہ کی صفائی میں لگا ہوتا تھا، ہر وقت وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، سب لوگوں کو بس وہی، جب سارے اندھے ہوں، ایک کانا آدمی ہو، راجا تو وہی بنے گا نا، تو اندھوں میں کانا راجا، سب جاہل تھے، وہ ایک تھا بس، وہ سب عبادت کا شوق لگا رہتا تھا، علم اس کے پاس بھی نہیں تھا، سب نے اس کو مفتی اعظم بنا لیا۔ اب وہ جو کام کہے وہ دین ہے، جس سے وہ روک دے وہ حرام ہے، جس کا وہ حکم دے وہ دین ہے۔ اس کا تو راج چلنے لگا، فتویٰ اس کا چلتا تھا برگوں میں، اور اب قبائل حج کے موقع پر سب جمع ہوتے تھے، اسی سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شام کے سفر میں نکلا ہوا تھا، ملک شام جو آج لبنان ہے، اردن ہے، سیریا ہے، یہ اس وقت یہ اہل کتاب کا علاقہ تھا، یہ سارا یہاں نبی آئے اس علاقوں میں۔ تو وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں جگہ جگہ بت بک رہے ہیں، اس کے لیے نئی چیز تھی، عربوں کے لیے نئی چیز تھی بت پرستی، لیکن وہ ایک علم جو ختم ہو چکا تھا، اب جب علم نہ ہو تو پھر نئی چیزیں بھی اچھی لگنے لگتی، علم ہو تو پھر فرق محسوس ہوتا۔ اس نے پوچھا اس دکاندار سے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ بڑی کرنے والی چیز ہے، کہ یہ اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ طاقت ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ علاقہ تو نبیوں کا علاقہ ہے، کوئی غلط تھوڑی ہوگی چیز، یہ تو نبیوں کی بات، نبی جو ہے، نبی جو اس علاقے میں نبی بتا کر گئے ہوں گے یہ چیز۔ اس نے وہاں سے کافی سارے خرید لیے، تحفے کے طور پر مکہ لے کر آیا۔ جب حج کے موقع پر سارے قبائل آئے تو اس نے سب کو ایک ایک بت پکڑا دیا۔ اب وہ شیطان کو پتا چلا کہ میرا خلیفہ پیدا ہو گیا، اس عمر بن لحی کو خواب آیا۔ دیکھیں مشرکین کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ پیر آیا تھا مجھے کہہ گیا تھا کھیر پکانی ہے، سچے خواب ہوتے ہیں، آپ مانتے نہیں۔ اس نے کہا صبح اٹھو، خواب میں آج جو جدہ ہے، جدہ کے ساحل پر وہاں جاؤ، قوم نوح کے 5 تن پاک کے مجسمے وہاں پڑے ہیں۔ وہ طوفان آیا تھا نا، دفن ہو گئے،
شیطان کی نظر تھی ان پر، یہ کہاں ہے، ان سے کام لینا ہے، اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس کو بندہ نہیں مل رہا تھا، اس کو بندہ مل گیا۔ بندے کون ملتے ہیں شیطان کو؟ دیندار لوگ، بغیر علم کے کام کرنے والے شیطان کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ ان کو خواب میں آ کر بتایا کہ وہاں پڑھیں۔ وہ صبح گیا، جو نقشہ بتایا تھا وہیں اس کو 5 بت ملے بڑے بڑے مجسمے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پانچوں کے 5 فلاں فلاں قبیلے میں پانچوں تقسیم ہو گئے، اور ان کی زور شور سے عبادت ہو رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور اب بت پرستی عام ہو گئی۔ اب پھر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی پنجتن پاک کے پیچھے پھر بھیجا، جس کے لیے پہلا رسول بھیجا تھا، آخری رسول بھی ان کو مٹانے کے لیے آئے۔ اور دیکھیں وہ کس طرح چلے وہ بت، اور تھے کس کے وہ بت؟ 5 بزرگوں کے بت تھے۔ عقیدت بزرگوں سے تھی، کوئی گناہ ہے بزرگوں سے عقیدت کرنا؟ جی ہاں، بزرگوں سے عقیدت کرنے کا اصول ہے، ضوابط ہیں، اگر آپ نے وہ توڑ دیے تو یہی عقیدت آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں اس عقیدت کو درست کرنے آئے۔ اولیاء، نبیوں کو ماننے والے تو اولیاء کہلاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی ان کو خوف ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن ہے کون وہ؟ جو بھی نجس آدمی ہو، گندا، کبھی غسل نہ کیا ہو، وہ ولی شیطان کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، توحید سمجھی ہے، وکانوا یتقون، اور پوری زندگی جو ہے تقوی اختیار کر کے رکھا۔ ایک آدمی گردن جھکا کے یوں جا رہا تھا، نوجوان، عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے نہیں مارا، او ہاذا یا ہاذا، او، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گردن اٹھا، سیدھی کر گردن۔ تقوی اس کا نام نہیں کہ جسم کو یوں کر لو، کبا کبا، کبڑا جسم کر لو، ڈھیلا ڈھیلا کر لو۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، عمل، عقیدے اور عمل کا نام ہے یہ تقوی ہے۔ منہ ڈھیلا کر لو، رونے والا بنا لو اور گردن جھکا لو، یہ تقوی نہیں ہے۔ کانوا یتقون، کہ علم و عمل کے پیکر تھے۔ اللہ کے اولیاء علم و عمل کے پیکر ہوتے ہیں، علم اور عقیدہ، عمل، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ جن لوگوں نے بھی رسولوں کی دعوت مان لی، اور رسولوں کی دعوت کیا ہے؟ اس دور کے شرک جو اولیاء کے نام پر شرک ہوتا ہے، اسی شرک کے خلاف ہوتی ہے دعوت۔ اور شرک کی نفی کر لو، اور جو لوگ اس عقیدے کے ان سے برات کا اعلان کرو، پھر آپ ولی بنو گے۔ ولی بننے کی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ولیوں کے نام پر جو شرک ہو رہا ہے اس سے برات کا اعلان کرو، اور ان مشرکین سے بھی برات کا اعلان کرو، پھر آپ اللہ کے ولی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کا معجزہ ہے، نعمت ہے۔ اور یہ اللہ کے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور جو لوگ اس قرآن کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔